گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرات جب کہ قرآن فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ضرور ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہ کیا مقصد حیات لے کر کے آتے تھے؟ ہر نبی کے آنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جب زناکاری عام طور سے ہونے لگتی، جب قتل و غارت کا بازار سجنے لگتا، جب چھوٹوں پر ظلم ہونے لگتا، جب عورتوں کو زندہ دردور کیا جانے لگتا، جب آپس میں برائیاں پھیلتی، جب ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا، تو کوئی نہ کوئی نبی آتا جو ذلت و رسوائی کے دروازے کو بند کر دیتا، جو شراب کی خرابی کے دروازے کو بند کر دیتا، جو زناکاری کے دروازے کو بند کر دیتا، ایک معاشرے کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتا۔ اے مالک و مولا، تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب کوئی رسول تو نہیں آئے گا، تو آج برائیاں تو آج بھی ہو رہی ہیں، شراب تو آج بھی پی جا رہی ہے، زناکاری تو آج بھی ہو رہی ہے، بے پردگی تو آج بھی ہو رہی ہے۔ اے پروردگار، پھر ان لوگوں تک دین محمدی کیسے پہنچے گا؟ یہ دین محمدی کی ترویج و ارشاد کس طریقے سے کی جائے گی؟ تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے اے میرے بندو سنو سنو، ارے جو کام دین موسیٰ کو چلانے کے لیے انبیاء سے لیا جا رہا تھا، وہ کام دین محمدی کو چلانے کے لیے علماء کرام سے لیا جائے گا، اولیاء کرام سے لیا جائے گا۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن، سرزمین للولی، للولی کا سنی جنتی مسلمان، اراکین کمیٹی، علامہ ذاکر نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ علماء پیدا ہوتے رہیں گے، اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، کوئی امام اعظم کا غلام بن کے آئے گا، کوئی غوث اعظم کا غلام بن کے آئے گا، کوئی غریب نواز کا غلام بن کے آئے گا، کوئی سرکار اعلی حضرت کا غلام بن کے آئے گا، کوئی صدر اللہ فاضل کا غلام بن کے آئے گا، کوئی مخدوم سمنا کا غلام بن کے آئے گا، کوئی مخدوم پلگرام کا غلام بن کے آئے گا، اور کوئی حضور تاج الشریعہ کا غلام بن کے آئے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ حضرات علماء آتے رہیں گے تو ہمیں علماء کی بات کو سننا بھی چاہیے، اپنے دل کے لحاظ خانے میں بسانا بھی چاہیے، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر کو نکال دیتے ہیں، جبکہ آپ سرکار کی مکی زندگی کو پڑھیں گے، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد میں۔ یہاں کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد میں نبوت ملی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر آدمی کا دل مفتی ہوتا ہے، آپ خود بتائیے کہ 40 سال کے بعد میں نبوت ملی ہے یا 40 سال کے بعد میں اعلان نبوت کیا ہے؟ حضرات 40 سال کے بعد میں اعلان نبوت کیا ہے۔ 40 سال تک مصطفیٰ جان رحمت اپنے آپ کو منواتے رہے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے رہے، اپنے کیریکٹر کو پیش کرتے رہے، اپنی چال اور رفتار اور گفتار کو پیش کرتے رہے۔ پورے مکے کے لوگ ایسے گرویدہ اور مانوس ہوئے کہ آپ کو صادق الفاضل الامین کہا جا رہا ہے، آپ کو منصف بھی بنایا جا رہا ہے، آپ کو اپنا سردار بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ الغرض حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ جانتے ہیں، ان علماء سے پوچھ لیجئے گا، مکے کے حالات اتنے
اتنے ابتر تھے، اتنے خراب حالات تھے کہ حضرات پوری دنیا دو قسطوں میں بٹی ہوئی تھی۔ آدھی دنیا پر کسریٰ کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر جو تھی یعنی قیصر کی حکومت تھی، اور جزیرۃ العرب کے حالات اتنے ناگفتہ بھی تھے کہ نہ تو کسریٰ اپنی معیشت میں لینے کے لیے تیار تھا، نہ قیصر اپنی معیشت میں لینے کے لیے تیار تھا۔ پورا جزیرۃ العرب ہر برائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت غار حرا کے اندر ہیں، جبریل امی تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد عرض کرتے ہیں اقرا اقرا، میرے آقا یا رسول اللہ آپ پڑھیے، مگر مصطفیٰ نہیں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی نے پھر کہا اقرا، آقا پڑھیے، مگر مصطفیٰ نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امی کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جب رب کے نام سے مصطفیٰ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو مصطفیٰ اب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں صرف پڑھنے کی بات تھی تو مصطفیٰ خاموش رہے، اور جب تعلیم کی بات آئی، جب نبی رب کے نام کی بات آئی تو مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کسی بھی صوبے کا کوئی مکھیہ منتری بن کر کے آتا ہے تو وہ پورے صوبے کا جائزہ لیتا ہے، اور جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی خامیاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے نقائص ہوتے ہیں، حضرات انہیں مسدود کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے، چھوٹے مسائل کی طرف بعد میں توجہ کرتا ہے۔ مگر حضرات پہلے مکے کی سرزمین پر عقل یہ کہتی ہے شراب عام طور سے پی جا رہی تھی تو پہلے شراب پر پابندی لگنی چاہیے تھی۔ زنا عام طور سے کیا جا رہا تھا، اسلام پہلے زنا کو بند کرتا، اور قتل و غارت گری کا بازار عام طور سے تھا، اس پر پابندی لگائی گئی ہوتی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پہلے اس پر پابندی لگائی گئی ہوتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کفر و شرک کا خاتمہ کیا گیا ہوتا۔ مگر نہیں، بلکہ رب کی رحمت یہ بتانا چاہتی ہے کہ اے لوگوں، جس معاشرے میں تعلیم عام کر دی جائے تو زنا کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر تعلیم کی روشنی کو عام کر دیا جائے تو قتل و غارت گری کا بازار ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر تعلیم کی روشنی عام ہو جائے تو ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔